سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، اور پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، وقت کم ہے اور خطابت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، کچھ دیر کے لیے کچھ باتیں ہم اور آپ تاریخ السلطنت محبوب یزدانی لائک کیجئے، سلطان لائکن کو سید دبائے اشرف تاکہ حمید السمنانی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں، عرس کیا ہے؟ عرس کا مطلب کیا ہے؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس میلہ ٹھیلا کا نام نہیں ہے، عرس کھیل اور تماشا کا نام نہیں ہے، عرس تفریح اور مٹر گشتی کا نام نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں میلہ ٹھیلہ کا کوئی وجود اور نام و نشان ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرس کا نام میلہ رکھنا شروع کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت میں کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری عیدیں ہیں جو شریعت کے مطابق ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن عرس کے نام پر میلہ ٹھیلا، اس کا نام عرس نہیں ہے۔ عرس کا مطلب کیا ہے کہ جس دن، جس تاریخ میں اللہ کے ولی نے وصال فرمایا، اس تاریخ میں ان کے مزار پر انوار پہ حاضری دینا، ان کی زیارت سے مشرف ہونا، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا، میلاد شریف قائم کرنا، اور صاحب سجادہ کی طرف سے عرس کے جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں، صاحب سجادہ کی معیت میں، ان کے ساتھ، ان کی اقتداء میں مراسم عرس کو ادا کرنا، یہ ہے عرس۔ ہم گھر سے چلتے ہیں کہ عرس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب مزار پر پہنچتے ہیں تو میلہ گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ زائرین ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، لیکن سب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خانقاہ کے اندر سوئے رہتے ہیں، مراسم عرس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، صاحب سجادہ سے ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہی عرس کا مطلب ہے؟ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، یوں تو ہمارے مخدوم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی دینی حاجت لے کر آئے یا دنیاوی حاجت لے کر آئے، میری بارگاہ میں ان کی دینی حاجت، دنیاوی حاجت کو پوری کروں گا۔ یہ تو مخدوم پاک کا اعلان ہے، لیکن مخدوم پاک کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ 7 سال کی عمر میں ہمارے آپ کے مخدوم نے 7 قرات کے ساتھ قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا۔ میرے مخدوم کے سوانے پڑھنے سننے کے بعد کیا کبھی آپ کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا
کہ ہم مقدم پاک کی بارگاہ میں جا کر ان کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ مولا جس طرح تو نے اپنے مقدوم کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، ان کے وسیلے سے میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ کبھی آپ نے یہ دعا مانگا ہے؟ نہیں، ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں مقدوم پاک لکھ پتی تو ہو گئے ہیں، کروڑ پتی کی دعا کر دیجیے، یہ زمین تو خرید لیا، اس زمین کی دعا کر دیجیے۔ ہم صرف دنیا مانگنے کے لیے آتے ہیں، دین مانگنے کے لیے نہیں آتے، حالانکہ دین کو مقدم ہونا چاہیے ہر صورت میں، ہر حال میں۔ وہ یہ دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے مقدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر مجدد وقت بن چکے تھے۔ ان کی بارگاہ میں جب آتے ہو تو کبھی آپ نے دعا کیا، اے مجدد وقت، اے مقدوم پاک، آپ اپنے نور العین کے صدقے میں ہمارے بیٹے کو بھی عالم دین بنا دے؟ ایسی دعا کوئی کرتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر میں بولنا چاہوں دوستو تو بہت ٹائم لگے گا۔ کہنا یہ ہے کہ آپ عرس منانے کے لیے آئے ہیں، میلہ گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آئیے عرس میں شرکت کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی کا مزار فیض و برکات کا منبع ہے۔ جو خلوص دل سے آتے ہیں ان کا دامن گوہر مراد سے بھر جاتا ہے۔ لیکن دوستو دیکھتے یہ ہیں کہ لوگ عرس کے نام پر آتے ہیں اور کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، لیکن مکمل وضاحت نہیں ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی توضیح فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا سیدھا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا ہے، جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ لیکن اب بھی مکمل وضاحت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم کو دوسری آیت کریمہ میں بیان فرما دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہی تو بہترین ساتھی ہیں، یہی جماعت بہترین ساتھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت ضروری ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو بزرگان دین کی اطاعت کرتے ہیں، جو شہداء کرام کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ انبیاء صدیقین کے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ انہی نیک جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارے مقدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ کے ولی، کوئی شک نہیں ہے، قطب الوقت ہیں۔ لیکن ہم آتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم مقدوم پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں فیض لینے کے لیے، تو ان کا فیض لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آنے کے بعد اپنے پیارے نبی کی اطاعت کی جائے اور مقدوم پاک کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی روش میں اختیار کیا جائے۔ لیکن دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ عرس میں تو بہت زیادہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، رب کی اطاعت ضروری ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جب رسول کی اطاعت کریں
مخدوم پاک کے ساتھ ہو جائیں گے، غریب نواز کے ساتھ ہو جائیں گے، حضرت غوث پاک کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے اطاعت ضروری ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جلسے جلوس میں بہت زیادہ شرکت کرتے ہیں، لیکن بہت سی ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ بولو بھائی، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی؟ بولو، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی؟ اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلا، اور وہ بھی نماز جیسی سب سے اہم عبادت جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا، نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ ادا کیا، اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اپنے دین کو دھٹا دیا۔ نماز چھوڑنے والے کے لیے رسول اکرم کی طرف سے یہ کتنی بڑی وعید شدید ہے، غور کرو مسلمانوں، اپنی نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا، نماز سے غافل رہنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کو مسمار کرنا ہے۔ نبی دو جہاں سرور کون و مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لِكُلِّ صَلَاةٍ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی پہچان نماز ہے۔ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے، ہاتھ چھاپ ہے، جان جاتے ہیں کہ کانگریسی گاڑی ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے، کمل کا پھول چھاپ ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ بی جے پی کی گاڑی ہے۔ علی ھذا القیاس ہر پارٹی کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ایمان کی علامت نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ عرس میں آئے ہیں تو عرس کو عرس کی طرح مناؤ، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اور صاحب سجادہ کے ساتھ مراسم عرس میں مکمل طور پر شرکت کرو، تو یہ آپ کا عرس ہوگا، اور جب یہاں سے جائیں گے تو اولیاء کرام کے فیوض سے مالا مال ہو کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔